اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہیں۔ آج سے الحمدللہ ہم لوگ صلاح سیریز 2025 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن میں بیسیکلی ہم نے انٹروڈکشن پڑھنا ہے کہ ہم اس پوری سیریز کو کور کیسے کریں گے، کیا چیزیں ہوں گی، اس کے کتنے سیکشنز ہوں گے، کون سے ٹاپکس ہوں گے، اور کیونکہ کافی زیادہ جو اس سیریز کے اندر جوائنرز ہیں وہ نیو جوائنرز ہیں، ڈی ٹی ڈی کو بالکل نہیں جانتے، اور انہوں نے پہلے بھی صلاح سیریز کور نہیں کی تھی۔ پہلے اس کو 2024 میں کور کروایا جا چکا ہے، اور جو قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ تربیہ کا پارٹ ہوتا ہے ان دا پرسنالٹی گرومنگ کے لیے، کیونکہ قرآن لینگویج پروگرام میں وہ جوائن کرتے ہیں فار دا ریزن کہ وہ اللہ تعالیٰ کی استعمال کی گئی زبان کو سمجھ سکیں اور ان کا اور ان کے رب کا ایک کنیکشن بن سکے، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہمیں اس کی زبان سمجھ آنی چاہیے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا کوئی محبوب ہو اور آپ وہ کوئی بات کرے، کسی دوسری زبان کا استعمال کرے، اور آپ کہیں بھئی کہ مجھے تو یہ زبان ہی نہیں آتی، اور آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہ کریں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر محبت کا دعویٰ سچا ہوتا ہے تو پھر کوششیں بھی سچی ہوتی ہیں۔ تو یہ صلاح سیریز بیسیکلی لاسٹ ایئر بھی قرآن لینگویج پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر میں نے اس کو سٹارٹ کروایا تھا، تاکہ ان کی تربیہ کے پارٹ کے اندر یہ انکلوڈ ہو اور ان کی ایک پرسنالٹی کی گرومنگ ہو، جن سے وہ سیکھ سکیں کہ انہوں نے جو صلاح، جو فاؤنڈیشن ہے ان کے اور رب کے تعلق کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے نا، جو ایک برج ہے، اس کو بنانا کیسے اور اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے تعلق کو محسوس کرنا ہے۔ الحمدللہ لاسٹ ایئر جب ہم نے صلاح سیریز کروائی ہے تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ تھا۔ امپیکٹ ان سینس کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس سال میں نے اس سیریز کو دوبارہ کروانے کا ارادہ کیوں کیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس سال اس کو کرواؤں گی، کیونکہ قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو آفٹر 2 ایئرس میں نے یہ سیریز کروائی، تو جو بیچ 2 جو اب انشاءاللہ عید کے بعد سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے تھا کہ نیکسٹ ایئر اس کو کروایا جائے گا۔ بٹ ہوا یہ کہ کچھ دسمبر میں ہوا کہ ایک لیڈی جنہوں نے کور کیا تھا وہ عمرے پر تھیں، حرم پاک میں تھیں، اور اس وقت وہ خانہ کعبہ کے سامنے موجود تھیں، اور ان کے مجھے میسیجز آئے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ذیل ہما اس وقت میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہوں، اور جو صلاح سیریز آپ نے کروائی تھی اس کی وجہ سے میرے اور میرے رب کے تعلق کے درمیان جو تعلق میں نا بڑی بہتری آئی ہے، اور میری نماز بڑی خوبصورت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر آ کر میں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ کی اگر کوئی خاص دعا ہے تو آپ وہ مجھے بتا دیں، میں اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہوں اور میں آپ کے لیے وہ دعا کروں۔ یہ وہ مومنٹ تھا جو اوور ویلمنگ تھا میرے لیے، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سیریز کو کروائے ہوئے تقریباً سال گزر چکا ہوگا، سال بعد اس کا کوئی جوائنر جائے گا جس کو میں پرسنلی بالکل نہیں جانتی، میری کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ وہ سیریز کے بعد میرا کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کیونکہ ہم پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ موو کرتے ہیں تو کوئی کنیکشن موجود نہیں رہتا اس دوران۔ تو یوں ایک دم سے وہ میسیجز آنا اور ان کا یہ کہنا کہ وہ بیت اللہ شریف میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ دعا کر رہی ہیں، ایک سیریز کروانا اور وہاں سے آپ کا دعا کو حاصل کر لینا، کیونکہ آپ دعا کا کہتے ہیں نا کسی کو کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، تو ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی زبان سے وہ دعا کر دیتا ہے، لیکن اکثر اس میں نا جذبات نہیں ملے ہوئے ہوتے، لیکن جب کوئی خود دعا کرتا ہے نا دل سے تو اس میں جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ بات تھی جو مجھے حیران کر گئی کہ میری ذرا سی کوشش سے یہ اتنی بڑی دعا میں نے خرید لی ہے، جو میرا بس نہیں تھا کہ میں اس کو خرید سکتی تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا۔ اور جب یہ صلاح سیریز کروائی جا رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہماری انڈیا سے ایک اسٹوڈنٹ تھیں، انہوں نے جب ہم ملک یوم الدین سورۃ الفاتحہ کی اسٹڈی کر رہے تھے تو الملک کی ایکسپلینیشن کا جو لیکچر تھا اس کو لینے کے بعد ان کے کچھ میسیجز آئے، دعا سے ریلیٹڈ کچھ میسیجز تھے، ان سینس کہ کیونکہ جو الملک ہے نا اس کی اتھارٹی ہے، پوری ایبسولوٹ اتھارٹی الملک کی ہے، تو جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، جب چاہیے، جیسے چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے، تو الملک کی ہاں ہے تو ہے۔ اور اگر الملک اگر ابھی تک آپ کے پاس وہ نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الملک نے ابھی تک آپ کو وہ چیز نہیں دی۔ اس کے پیچھے نمبر آف ریزنز ہو سکتے ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہوتا ہے انسان کی گروتھ کا، انسان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا، کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ بس ہمیں یہ چیز مل جائے اور بس، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گرو کروائیں، ہماری کیپیسٹی بلڈ ہو، ہم ایک نئے جگرے کے ساتھ جینا سیکھیں۔ تو وہ جس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے نا، رات کو جو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اس آسمان دنیا پر، یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ پکار لگتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا قبول کی جائے، جس کو معاف کیا جائے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے انٹروڈکشن کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ الفاظ ہیں انا الملک، آئی ایم دا کنگ، انا الملک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے ہر ایک شے کے اوپر، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہے یا بڑی سے بڑی ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی جسٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔
تو اس لڑکی کے کچھ میسیجز تھے، اس نے کمیونٹی میں آ کے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس نا ایک اناؤنسمنٹ ٹیب ہے اور ایک آپ لوگوں کے پاس گروپ ہے جہاں پر آپ لوگ آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں، لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں، سب کا ایک مشن ہے اپنی صلاح کو بہتر کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا. تو جب ہم مل کر سفر طے کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں ایک نئی برکت ہے جو ملتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے اس پوری جماعت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص سایہ ہوتا ہے. تو اس لڑکی نے وہاں پر وہ کچھ وہ میسیجز کیے کہ اس کی ایک دعا تھی جو کافی سالوں سے وہ کر رہی تھی اور وہ قبول نہیں ہو رہی تھی. اور وہ اس رات اٹھی ہے اور اس نے اس انداز سے ان الملک کو پکارتے ہوئے، ان الملک یعنی آئی ایم دا کنگ، تو الملک کو پکارتے ہوئے اس نے دعائیں کی ہیں اور اس کی وہ دعا قبول ہو گئی ہے. اتنے سالوں کے راستے سے گزر کر آنا، ایک اسٹرگل کو فیس کرنا، اور وہ مومنٹس کے جہاں پر اب آپ سب کچھ چھوڑ دینے کے اوپر ہوتے ہو کہ بس اب اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہاں پر ختم ہو چکے، اب نہیں دعائیں قبول ہوتی، اب نہیں کرنی مزید. وہیں پر آپ کو ایک نئی امید کی کرن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک نیا چیپٹر کھولتے ہیں اور آپ جب اس انداز سے دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ایسی بے شمار سٹوریز ہیں لاسٹ ایئر کی صلاح سیریز میں کہ جس سے لائف چینج ہوئی ہے. اور خاص طور پر جو قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا جو 2024 تھا وہ لائف چینجنگ تھا. میں نے پاورفل چینج دیکھا ہے ان کی مینٹالٹی میں، ان کی کنسسٹنسی میں، ان کی پرفارمنس میں. لٹرلی 2024 کا رمضان ہم سب کے لیے لائف چینجنگ تھا. جو فیلنگز اس وقت ہمیں محسوس ہوئی ہیں رات کے قیام کے وقت اور نماز کی ادائیگی میں، وہ پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی. ایک بہت اچھے انداز سے صلاح سیریز لاسٹ ایئر کنڈکٹ ہوئی اور اب ہم نے دوبارہ سے شعبان کے مہینے میں اس کو شروع کیا. اور شعبان کے مہینے میں اس کو شروع کرنے کا ریزن کیا تھا؟ کیونکہ رمضان میں جانے والے ہیں ہم لوگ، چند دن رہ گئے ہیں، چند دن ہیں جو کہ فوراً سے گزر جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم رمضان میں ہوں گے اللہ کے فضل سے. اور رمضان ہمارے لیے ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں ہم نا اپنے دل پر جو گند لگ جاتا ہے نا، جو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو اتار سکتے ہیں. ایک نئی جو روح ہے نا، ایک نئی تازگی ہماری روح کو مل جاتی ہے، ہمارے جسم کو مل جاتی ہے، ہماری عبادتوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ہمارے جینے کے انداز بدل جاتے ہیں. رمضان ایک ایسی چیز ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ وہاں پر ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی شیطان کے خلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ تاکہ ہمیں ایسا موقع مل سکے جہاں پر ہم پرفارم کر سکیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے آن ٹریک لے کر آئیں اور آگے لائف میں گرو کریں اینڈ گلو کریں. ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور جیسے ہی عید آتی ہے، چاند رات آتی ہے اور وہیں پر ڈھیر ہوتے ہیں اور اس سے آگے ہم بس ختم. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو اپنے آپ کو موو کر رہے ہوتے ہیں عبادت کی طور پر، لیکن دلی طور پر ہم نے اس عبادت کو اپنے اندر جذب نہیں کیا ہوتا، اس کو محسوس نہیں کیا ہوتا، وہ انٹرنلائز نہیں ہوئی ہوتی. انٹرنلائز کب نہیں ہوتی؟ دیکھیں صلاح سیریز میں نا میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھانے والی، میں آپ کو یہ نہیں بتانے والی کہ مرد اور عورت کی صلاح کا یہ فرق ہے، میں آپ کو یہ نہیں بتانے والی کہ اس فک میں یہ انداز ہے، اس فک میں وہ انداز ہے. یہ ٹاپکس ہم ٹچ نہیں کریں گے. وائی؟ کیونکہ ان میں اختلاف ہے. اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ جس بھی فک کو فالو کرتے ہیں، آپ اس فک کے انداز میں جو بھی نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آپ بس اس طریقے کو فالو کر لیں اپنے فک کے اکارڈنگ، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. آپ کی اور سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر فک میں جو امام ہے وہ قابل احترام ہے اور بڑا مقام ہے ان کا. اور نماز کی پوزیشنز کیا ہوتی ہیں کہ کس وقت ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں، کہ کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجود کرنے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے نا. یہ یہاں پر جو کمیونٹی اس وقت آئی ہے صلاح سیریز میں، یہ سب لوگ میچور ہیں الحمدللہ، سب میچور ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو 7-8 سال کا 9 سال کا بچہ ہو جس نے ابھی ابھی صلاح شروع کی ہو اور جس کو یہ سیکھنا ہو کہ صلاح ادا کیسے کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ ایک کیٹیگری لوگوں کی ایسی ہے جو صلاح کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور وہ اپنی صلاح کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ صلاح تو مومن کی معراج ہے، یعنی ملاقات ہے. لیکن ملاقات تو محسوس ہوتی ہے نا، پھر صلاح محسوس کیوں نہیں ہوتی ہمیں؟ کیونکہ ہمارا وہ ایک فزیکل ایکشن ہوتا ہے نا، وہ دل کا تعلق نہیں بن پا رہا ہوتا، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، پریزنٹ مائنڈڈ نہیں ہوتے ہیں ہم. ہماری ایک فزیکل ایکسرسائز ہے، کھڑے ہوئے، جھکے، بیٹھے، بس یہ فزیکل ایکسرسائز کر کے ہم چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری صلاح کی کنڈیشن کیسی ہے. جیسی ہماری صلاح کی کنڈیشن ہوگی نا، ویسی ہماری لائف کی کنڈیشن ہوگی. سیریسلی اگر آپ اپنی صلاح کو فکس کر لیتے ہیں، آپ کی پوری لائف فکس ہو جاتی ہے، آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرہ بھی. اور اگر آپ کی صلاح میں پرابلم ہے تو پھر ارد گرد جتنی بھی زندگی ہے نا، سارے میٹرز، ہر ڈومین، اس میں کہیں نہ کہیں آپ لیک کر رہے ہوگے، کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلمس ہٹ کر رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ اطمینان قلب میں نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. اور اگر صلاح ٹھیک ہے تو اطمینان قلب ہے.
تو ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو صلاح ادا کرنے میں ریگولر ہیں بٹ ان کو فیلنگ چاہیے، ان کو تعلق چاہیے، اور ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہوگی جو ریگولر نہیں ہے، جو 2-3 دن کے گیپ سے صلاح ادا کر لیتے ہوں گے، جو ایک دن میں 2 نمازیں یا ایک نماز یا 3 نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے یا 4 پڑھ لیتے ہوں گے، جن کی ایک قضا ہو جاتی ہوگی، فجر کی ہو سکتی ہے، عشاء کی ہو سکتی ہے، ایسے بھی کیٹیگری کے اندر لوگ موجود ہیں۔ تو یہاں پر کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں بولے گا، اپنی کیٹیگری کو آپ خود جانتے ہیں، آپ نے اپنی کیٹیگری کو سمجھ کر دیکھ کر کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ صلاح سیریز میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے روح کے اوپر محنت کرنی ہے۔ محنت کوئی مشکل نہیں ہے، ایزی ہے، بہت ایزی ہے، جہاں پر پچھلے سال سب اسٹوڈنٹس نے کر لیا ہے اور اپنے انداز کو، اپنے طور طریقوں کو بہتر کر کے اپنی زندگی بدل لی ہے انہوں نے، وہاں پر آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کو بھی اطمینان قلب مل سکتا ہے۔ جب بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، ہم جب ان ریزنز کو سولو کر لیتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کے مسائل قلبی نہیں ہیں، ان کے مسائل ذہنی ہیں۔ جب ان کے منٹل بلاکیجز کلیئر ہو جاتے ہیں نا، تو وہ بہت اچھا پرفارم کر جاتے ہیں۔ ہماری یوتھ ماشاءاللہ سے روشن ذہن والی ہے، روشن دل والی ہے، اور ان کا نصیب بھی روشن ہے، بس انہوں نے اپنے اوپر تھوڑے سے خول چڑھا رکھے ہیں، پریشانیوں کے، دکھوں کے، تکلیفوں کے، غفلتوں کے۔ اگنورنس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، وہ ایک گناہ ہوتا ہے۔ اگنورنس کیا ہے؟ غفلت کا ایٹیٹیوڈ کہ اب یہ صلاح سیریز یہاں پر آپ لوگ آ گئے ہیں، یہ اپرچونٹی آپ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے، تو کیوں پہنچائی ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ آپ نے جوائننگ کی، آپ نے ایک چیز کو دیکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ تک یہ پہنچایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو لرن کریں، اپنی صلاح کو بہتر کریں، آپ کا تعلق بہتر ہو، آپ اپنی ذات کے اوپر محنت کریں، گرو کریں اینڈ گلو کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس اپرچونٹی کو ویلیو نہ کیا تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کو یاد رکھنا ہے کہ ڈیسپریٹلی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگ جلاتے ہیں، مطلب وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے نا ہمیں چراغ مل جائے، روشنی مل جائے۔ یہ مفہوم بتا رہی ہوں میں اس آیت کا، سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ آیات میں ہی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کے ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے نا، ان کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، یعنی ان کی زندگی میں چاروں طرف روشنی بکھر جاتی ہے، تو پھر اللہ ان کا نور لے جاتا ہے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ ان کا نور لے جاتا ہے؟ آپ کے پاس ایک ایبلٹی، ایک کیپیسٹی، ایک نعمت، ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھیں نا، آپ 1 سال کے لیے ان آنکھوں کو بند کر لیں، ان پہ پٹی باندھ لیں، 1 سال بعد وہ پٹی اتاریں، آپ کی آنکھیں کام کے قابل نہیں رہیں گی، آپ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے، آپ کی بینائی کھو چکی ہوئی ہوگی۔ آپ ایک ٹانگ کو پورے سال کے لیے استعمال نہ کریں، آپ اس ٹانگ کو پھر زندگی بھر استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مسئلہ ہے، اس نے استعمال ہونا ہے، اس کی جان اس کے کام میں ہے۔ آپ اس کے کام کو ختم کر دیں گے تو وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نمبر آف اپرچونیٹیز لے کر آتے ہیں جن کو ہم نے ویلیو کرنا ہوتا ہے، ویلیو کرتے ہوئے اپنی لائف کو چینج کرنا ہوتا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اگنورنس کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں نا، تو ہماری زندگی اسی بھور میں گھومتی رہتی ہے، ہماری زندگی کے اندر چینج نہیں آتا۔ چینج ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نا اپنے دماغ کے اندر ایک فیصلے کی ضرورت ہے، جب آپ اس فیصلے کو کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بدل جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور رہی بات اب یہ کہ ترجمہ ہم نے کیوں نہیں پڑھنا، ہمیں ایک بکلیٹ دی جاتی تھی بچپن سے، ہم سب کے پاس وہ بکلیٹ ہوگی جس کا نام نماز کے نام سے وہ بکلیٹ ہوتی تھی، اور اس میں ترجمے کے ساتھ ہمیں صلاح کے اندر جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے عربی کا رٹا لگا لیا، ہم نے ترجمے کو ایک دفعہ پڑھ لیا، بعد میں ہم بھول گئے، بہت عرصہ ہم لوگ پڑھتے رہے، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پتا۔ عربی ایک ایسی زبان نہیں ہے جس کو آپ ترجمہ پڑھ کے تو سمجھ لیں گے، کیونکہ عربی کے اندر نا احساسات ہیں، جذبات ہیں، فیلنگز ہیں۔ جب تک آپ عربک کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا، تب تک آپ اس فیلنگ کو محسوس نہیں کر پاتے، آپ اس ٹون کو فیل نہیں کر پاتے، آپ الفاظ کے چناؤ کو محسوس نہیں کر پاتے۔ جیسے سمپل سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں یہاں پہ، بہت سمپل سی دوں گی جہاں سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم اس میں جو سیکھیں گے، جس انداز سے سیکھیں گے، وہ انداز کیا ہوگا۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، وہ یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے، تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی بیان کرنا، اور جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، سبحانک اللہم۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ تسبیح کا ابھی تک جو آپ کو میننگ پتا ہے وہ جسٹ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں، کیوں ہم تک یہ پہنچائے ہیں، کیوں صلاح کے اندر ان الفاظ کو رکھا گیا ہے، کیوں ہماری ڈیلی روٹین کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں؟ قرآن لینگویج پروگرام کی جو اورینٹیشن میں نے دی ہے بیچ 2 کے لیے، اس میں نے اللہ اکبر کے کنسیپٹ کو ایکسپلین کیا ہے، صلاح سیریز میں بھی ہوگا کیونکہ تکبیر کے کنسیپٹ کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اب میں یہاں پر جو ہے نا وہ تسبیح کے کنسیپٹ کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں۔ سبحان بیسیکلی جس روٹ ورڈ سے نکلا ہے نا وہ ہے سبحہ،
ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں سباہ، اس کا مطلب ہے سوئم کرنا، ٹو سوئم، اٹس اے ورب، تیرنا۔ اب تیرنا کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھ رکھا ہے نا، سب کو پتا ہے کہ تیرتے کیسے ہیں، سوئم کیسے کرتے ہیں۔ کلاسیکل عربک میں نا، کیونکہ جو ہم نے عربک یہاں پہ سمجھنے کے لیے استعمال کرنی ہے وہ کلاسیکل عربک ہوگی، وہ اینشنٹ عربک ہوگی۔ عربک کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، اسپوکن، ماڈرن اسٹینڈرڈ اینڈ کلاسیکل عربک۔ ماڈرن اسٹینڈرڈ ہوتی ہے جو آج کل کے دور میں ایکڈیمک ورڈ میں، میڈیا کے ورڈ میں استعمال کی جاتی ہے عرب کنٹریز میں۔ اسپوکن عربک ہوتی ہے جیسے ہماری گلی محلوں کی زبان ہوتی ہے نا، جو الفاظ جو طور طریقے استعمال کرتے ہیں ہم اسپوکن میں، سمپل اس طریقے سے وہ اسپوکن عربک ہوتی ہے۔ جو ڈیپنس ہوتی ہے نا، جو گہرائی ہے، جس میں ہمارا قرآن اور حدیث کا علم موجود ہے، جو جتنا بھی عربک ٹریجر ہے وہ آپ کا کلاسیکل عربک کے اندر ہے۔ تو کلاسیکل عربک کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے صلاح کے ہر لفظ کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، اس کو ڈیپلی فیل کرنا ہے اور اپنی صلاح کو چینج کرنا ہے۔ جیسے سبحانہ میں اب یہ جو تسبیح کا لفظ ہے یہ نکلا ہے سباہ سے، سباہ کا مطلب ہے ٹو سوئم، یعنی سوئم کرنا، لیکن اس سوئمنگ میں ایک ڈفرنس ہے۔ ایک سوئمنگ ہوتی ہے کہ آپ ڈائیو کرتے ہیں، ڈائیو ان کرتے ہیں اور ڈیپلی آپ سوئم کر رہے ہوتے ہیں ان سائڈ آف دا واٹر، ٹھیک ہے، آپ نے ڈائیورس کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوئمنگ ہوتی ہے کہ آپ کا ہیڈ پانی سے باہر ہوتا ہے اور آپ پانی میں سوئم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چیز آپ نے دیکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ والا لفظ استعمال نہیں کیا عوامہ، جو ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیپلی ڈائیو کرنا ہے اور پانی کے اندر سوئم کرنا ہے۔ یہاں پر سباہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں ہے کہ آپ سوئم کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہیڈ ہے نا وہ پانی سے باہر ہے۔ اب یہاں پر کیا کمبینیشن بنتا ہے، کیا کوارڈینیشن کیا بنتی ہے اس جگہ پر سباہ کے لفظ کی؟ کیونکہ اگر تسبیح کا ہم لفظ دیکھیں تو اس میں تو ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اور اگر سباہ میں ہم سوئمنگ کا کانسیپٹ دیکھیں تو کوئی کوارڈینیشن تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہاں پر کوارڈینیشن کیا بنتی ہے اکارڈنگ ٹو دا مفسرون، کہ سباہ کا مطلب ہے ٹو سوئم، اور سوئمنگ کیا ہوتی ہے، ایک کیلکولیٹڈ موومنٹ ہوتی ہے، ایک ریگولر موومنٹ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں فلوٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ ڈوبیں نا، جہاں پر آپ سوئم کرنا چھوڑیں گے وہاں پر آپ ڈوب جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ لیٹس سپوز کہ آپ کسی دریا کے درمیان میں اس وقت موجود ہیں، ان دا مڈل آف دا اوشن، چلیں یہ ایگزامپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یو آر ان دا مڈل آف دا اوشن۔ اب آپ وہاں پر سوئم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوئم کرتے ہوئے آپ نے کنارے تک پہنچنا ہے۔ آپ ایک لمبے عرصے سے یعنی کافی گھنٹوں سے آپ سوئمنگ کرتے آ رہے ہیں اور کنارہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کنارہ ابھی تک نہیں ملا، ظاہری بات ہے آپ کے مسلس تھک چکے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے۔ تو کیا وہ ریسٹ یہ ہوگا کہ آپ سوئم کرنا چھوڑ دیں، اپنے بازوؤں اور جو ٹانگیں ہیں ان کو ہلانا چھوڑ دیں آپ، اور اس وقت کہیں کہ بس مجھے ریسٹ کرنا ہے؟ اگر اس طرح سے ہوگا تو کیا ہوگا، ڈوب جائیں گے، نیچے گر جائیں گے، نیچے جو گہرائی ہے نا وہاں پر چلے جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سوئمنگ کے کنسیپٹ کے اندر انسان کنارے کی تلاش میں رہتا ہے اور سوئم کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، سوئم کو سٹاپ نہیں کر سکتا، یہ ریگولر موومنٹ ہوتی ہے ٹو اسٹے اور فلوٹ ان دا واٹر۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان جب تسبیح چھوڑتا ہے نا تو وہ اس دنیا کی جو غلاظتیں ہیں، جو فتنے ہیں، ان میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ کوارڈینیشن ہے۔ اور جو تسبیح کرنے والا ہوتا ہے اس کی اپنی ٹمپٹیشنز، اس کے ڈیزائرز، وہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں اس کے ارد گرد، جو اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، ان سب سے وہ بچ جاتا ہے۔ بچ ان سینس جاتا ہے کہ وہ فلوٹ کرتا رہتا ہے، وہ ڈوبے گا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تسبیح کریں گے آپ تو آپ کو ٹف سچویشنز نہیں آئیں گی، چیلنجز گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی چیلنج نہ ہو، تو ہاں ایک جگہ ہے جہاں پر کوئی چیلنج نہیں ہے، ایک جگہ ہے ایسی، وہاں چلے جائیں۔ پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ قبرستان۔ ادھر کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے، کوئی فزیکل ایشو نہیں ہے، کوئی سائیکولوجیکل، کوئی ایموشنل اسٹرگل نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو، وہاں پر پرابلم نہیں آتی۔ وہاں پر پھر اگلی دنیا میں جا چکا ہے وہ انسان، اور اس کے سامنے دوسری دنیا کا پردہ اٹھ چکا ہے، اس دنیا کے مسائل وہاں پہ نہیں ہیں اس کو۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے نا تو پھر ہمیں تسبیح کو پکڑنا پڑے گا، اور بڑی گہرائی سے، بڑی مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، کیونکہ جیسے ہی ہم تسبیح کو چھوڑیں گے تو وہ انسان جو ان دا مڈل آف دا اوشن اگر سوئمنگ چھوڑ دے گا نا تو وہ ڈوب جائے گا، اور اگر ہم تسبیح چھوڑ دیں گے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا چھوڑ دیں گے نا تو ہم ڈوب جائیں گے اس دنیا کے اندھیروں میں، اس دنیا کی فتنوں کے اندر۔ تو یہ ایک سمپل سا کنسیپٹ تھا جو آگے بھی ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے جب ہم دعاؤں کو پڑھیں گے، ہم کیونکہ ڈیٹیل اسٹڈی کرنے والے ہیں صلاح کی۔ تو یہ تسبیح کا سمپل سا کنسیپٹ تھا کہ آپ کو یہ ٹیسٹ دینا تھا کہ صلاح سیریز میں ہم چلنے کیسے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سیکشنز کی۔ اس میں بیسیکلی اس کو میں نے 10 سیکشنز پر ڈیوائڈ کیا ہے،
اب گھبرا نہیں جانا کہ میم 10 سیکشن کیسے کور کریں گے ہم نے کرنا ہے تو ہم نہیں کر پائیں گے، اللہ پاک کروائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اور اسی نیت سے چلو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کروا لینا، آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں، آپ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے. تھوڑے سے ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ جب ہم چلیں گے، خود کو مینیج کرتے ہوئے چلیں گے، تو ہم بہت اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا، سیکشن 1 کے اندر اب کون سی چیز آتی ہے؟ ابھی سیکشن 1 کے اندر اب آتا ہے آپ کا کہ سیکشن 1 میں جو میں نے چنا ہے نا، وہ ہے آپ کا تکبیر کا کانسیپٹ، اور اس کے بعد دعاؤں کا کانسیپٹ، اوپننگ سپلیکیشنز. ٹھیک ہے، اوپننگ سپلیکیشنز میں کیا ہے کہ صلاح کو شروع کرنے کے لیے نا تقریباً 7 جو ہیں وہ اوپننگ سپلیکیشنز نریٹڈ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جن میں سے جو موسٹ کامن ہے نا، ریکمینڈیڈ ہے، موسٹ کامن ہے، وہ 3 ہیں فرام اسکالرس. تو ہم انشاءاللہ ان 3 کو ان اے ڈیپ وے اسٹڈی کریں گے. اور سیکشن 1 کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تکبیر کا کانسیپٹ، اللہ اکبر سے ہماری صلاح کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو دعاؤں کا کانسیپٹ ہے، یہ سیکشن 1 کے اندر ہم کور کریں گے. دین ان دا سیکشن 2 ہم نے کیا کرنا ہے، سورت الفاتحہ کو شروع کرنا ہے. اور سورت الفاتحہ سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، ڈیپلی انالائز کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا میننگ کیا ہے، ان کا ڈیپ کانسیپٹ کیا ہے، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہے، ہمیں کیا چیز سمجھانے کے لیے رکھا ہے. جیسے تسبیح کا ایک سمپل سا ٹیسٹ میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ تسبیح چھوڑ دی تو ہم ڈوب جائیں گے، اور تسبیح پکڑے رکھے نا تو ہم تیرتے رہیں گے. اب سورت الفاتحہ کو پڑھنا کیسے ہے؟ سورت الفاتحہ کو ہم حدیث قدسی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے پڑھیں گے. اللہ جو حدیث قدسی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اب یہ اس فریز کا مطلب کیا ہے، اس سینٹنس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلاح کو ڈیوائڈ کیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان 2 ایکول ہافس کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے الفاتحہ کو ڈیوائڈ کیا ہے یا میں نے کسی اور چیز کو ڈیوائڈ کیا. اللہ تعالیٰ نے صلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہمیں جواب ملتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کبھی فیل کیا ہے اس کو؟ کبھی فیل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ وہ ذات جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، کتنی تیزی کے ساتھ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر آیت پر ہمیں جواب دے رہے ہیں، ہمیں ایکنالج کر رہے ہیں ہماری ایفرٹس کو. اور یہ انتہائی خوبصورت پارٹ ہوگا یہ سورۃ الفاتحہ اور حدیث قدسی کا. اور اس کو کور کرتے ہوئے ہم قیام کو کور کریں گے. قیام میں پھر آپ کی دوسری صورتیں بھی آ جاتی ہیں. دوسری صورتوں میں دیکھیں سورۃ الاخلاص جو موسٹلی لوگ پڑھتے ہیں، وہ ابھی اس سیریز کے اندر تو ایکسپلین نہیں ہوگی، لیکن فیل دا قرآن پروجیکٹ یوٹیوب پر کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ آفٹر عید. تو سورت ناس ہماری کور ہو چکی ہے. فیل دا قرآن پروجیکٹ میں کیا تھا کہ ہم 114 صورتوں کو کور کریں گے آن اے ڈیپ لیول، جیسے ابھی میں نے سبحانہ کا میننگ آپ کو سمجھایا. تو اسی طرح ہم سورت ناس کو الحمدللہ ایک مائل سٹون کور کر چکے ہیں، سورت ناس کور ہو چکی ہے. اب اس کے بعد ہم سورت الفلق اور دین سورت اخلاص پر جائیں گے. تو جن لوگوں نے سورت اخلاص کے ڈیپ کانسیپٹس کو سمجھنا ہوا وہ وہاں سے اس سیریز کو لے لیں گے، اینڈ دین آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. دین سیکشن 3 میں ہم جائیں گے تو رکوع اور سجود، ان کو سمجھیں گے کہ ان کے اندر ہم نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں اور ان کے ڈیپ میننگز کیا ہیں. دین سیکشن 4 کے اندر آتا ہے تشہد. تشہد ایک بہت ہی خوبصورت پارٹ ہے. تشہد پر ہم صلاح کو اینڈ کر دیتے ہیں. بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ وہ مومنٹ ہوتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں. یہ میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ ہے صلاح کا، سجود کے بعد نا موسٹ فیوریٹ پارٹ ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر ہی درود کے کانسیپٹ کو کور کریں گے کہ درود و سلام کیا ہے. دین ان سیکشن 5 صلاح کے آخر میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں. رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں ہمیں. ہم ان دعاؤں کو سمجھیں گے کہ وہ کون سی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کے ڈیپ میننگز کیا ہیں. دین ان دا سیکشن 6 کے اندر کیا ہے کہ ہم نے آیت الکرسی، یہ لاسٹ ایئر اس سیریز کا پارٹ نہیں تھی، اس ایئر کے اندر میں نے اس کو پارٹ کیا ہے کہ آیت الکرسی کے کانسیپٹ بھی، دعائے قنوت، اور اس کے بعد سورت البقرہ کی آخری 2 آیات. ٹھیک ہے، لاسٹ 2 آیات. اب ان کو کیوں، یہ صلاح کا جو ہمیں تحفہ تھا یہ کب ملا تھا؟ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے. معراج کے واقعے میں جو تحفہ تھا، دیکھیں اب جب کوئی ہمارے گھر آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم کہ اس کی بڑی اچھے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کچھ گفٹس دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور گفٹس دے کر ہم ان کو رخصت کرتے ہیں اپنے گھر سے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ کیسا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دے کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس ہماری جانب بھیجا ہے نا،
وہ صلاح کا تحفہ تھا. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، باقی پورا قرآن اس زمین پر ملا نا، لیکن سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یہ وہ نایاب تحفے ہیں. تو ان نایاب تحفوں کو ہم نے سمجھنا ہے. دین ان دا سیکشن 7 کے اندر بیسیکلی ہم نے پوزیشنز کے اوپر بات کرنی ہے. اب جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مختلف جو فک ہے، ہر ایک فک کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینس موجود ہے، تو ہم اس کو ٹچ نہیں کرنے والے. یہاں پر میں پوزیشنز کے بارے میں جب بات کر رہی ہوں نا، تو جو پوزیشنز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لائک ہم رکوع کرتے ہیں تو جو ہماری پوزیشن بنتی ہے، ہم سجود کرتے ہیں تو جو پوزیشن بنتی ہے، قیام میں جو ہماری باڈی کی پوزیشن ہوتی ہے، ان پوزیشنز کا ہماری فزیکل ہیلتھ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ہماری سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ہیلتھ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے اگر سمپل سی ایگزامپل دوں تو ہماری باڈی کے اندر نا کچھ نیٹس ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جہاں پر ہماری باڈی کے اندر نا ٹراما ایبزارب ہو جاتا ہے. ہمارا سائیکولوجیکل یا ایموشنل ٹراماز وہاں پر ایبزارب ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ وہاں پر موجود ہے. اور یہ موسٹلی ہوتا ہے ہمارا نیک کا پارٹ ہوتا ہے، ہمارا شولڈرز کا پارٹ ہوتا ہے، ایبڈومینل ایریا ہوتا ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر بیسیکلی ہماری لائف کے وہ چیزیں جن کو ہم فیل نہیں کرتے اور ان کو ہم ہیل بھی نہیں کرتے، ہم ان کو اگنور لسٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ہمارے اندر کہیں نہ کہیں وہ کانٹے چبھتے رہتے ہیں. اور یہ جو کانٹے ہوتے ہیں یہ ہماری پوری باڈی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو دا سائنس میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ بتا رہی ہوں. اور یہ جو ایموشنل ٹراماز کے جو نیسٹس ہیں، ان کو ایڈریس کیسے کرتی ہے صلاح؟ کیسے ہمارے ان پارٹ سے، ان پوزیشن سے وہ جو ایموشنل ٹراما کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ایلیمینیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اس سے نجات مل رہی ہوتی ہے اور ہم ہلکے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جاتی. اور کیسے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں سکون محسوس ہو جاتا ہے نا، راحت مل جاتی ہے. تو ان پوزیشنز کے اوپر ہم ان دا 7th سیکشن بات کریں گے. دین ان دا 8th سیکشن ہم خشوع کے اوپر بات کریں گے. خشوع کیا ہے، مائنڈ فلنس کیا ہے، کیسے پریزنٹ کنیکٹڈ رہنا ہے. موسٹلی آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب صلاح ادا کرتے ہیں ہمارا دھیان کبھی اس جانب جا رہا ہے، کبھی اس جانب جا رہا ہے. اچھا، میں ادھر ایک چیز ڈرا کرنے لگی ہوں. ڈرا یہ کرنے لگی ہوں کہ یہ ہے آپ کا پریزنٹ، اس میں بہت کم لوگ رہ رہے ہیں. ایک ہے آپ کا نیگیٹو فیوچر اور ایک ہے آپ کا پازیٹیو فیوچر. رائٹ؟ نیگیٹو فیوچر کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہ آپ کے خوف، خدشات، جو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا ہو جائے گا. تو یہ نیگیٹو فیوچر کے اندر ہے. پازیٹیو فیوچر کے اندر کیا ہے؟ ہوپ، امید، ایک نئی کرن، ایک نئی روشنی. اب پھر آتا ہے پاسٹ، اور ایک ہوتا ہے آپ کا نیگیٹو پاسٹ اور ایک ہوتا ہے آپ کا پازیٹیو پاسٹ. اب پازیٹیو پاسٹ کے اندر کیا آتا ہے؟ میموریز، پازیٹیو میموریز، ہیپی میموریز، زندگی کے وہ لمحات جو ایک خوبصورت یاد ہیں، وہ آپ کا پازیٹیو پاسٹ ہے. نیگیٹو پاسٹ کے اندر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو پاسٹ کے اندر بیسیکلی ہم نے ہر وہ چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں ناپسند ہوتی ہے. آج اس کلاس کے بعد ایک آپ نے کام کرنا ہے، جس چیز کو آپ نیگیٹو سمجھتے ہیں نا، اس کا امپیکٹ لائف کے اوپر دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ لائف میں کچھ ایسا نیگیٹو ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ آج ادھر ہیں، جیسے آپ آج ہیں ویسے اس وجہ سے بنے ہیں. اور پھر اگر آپ اس لیسن کو، اس ایکسپیرینس کو، اس امپیکٹ کو دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نیگیٹو کچھ بھی نہیں تھا. نیگیٹو کوئی چیز کب ہوتی ہے، پازیٹیو کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو میننگ دیتے ہیں. میننگ کیا چیز ہوتی ہے؟ لیٹس سپوز کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش میں کسی کا کوئی لوڈ ون تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اینڈ ڈیتھ ہو گئی. اب جب بھی بارش ہوگی، اب وہ ایک میننگ دے دیتا ہے کہ بارش ہے ہی بری ہے، اور بارش جب بھی ہوتی ہے تو اپنوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک میننگ دے دیا اس نے، نیگیٹو میننگ دے دیا نا. کسی کی اگر جاب چلی گئی ہے تو اس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ نیگیٹو میننگ دے دے یا پھر پازیٹیو میننگ دے دے. نیگیٹو میننگ وہ کیا دے گا کہ میری جاب چلے گی، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں کسی قابل ہی نہیں ہوں، یہاں پر سفارشوں کے مطابق لوگ چلتے ہیں، یہاں پر جو قابلیت ہے اس کو بالکل بھی ایکنالج نہیں کیا جاتا، اس کو کوئی مارجن نہیں ملتا. یہاں پر جسٹ لوگوں کو ایک جو پوزیشنز ہوتی ہیں ان کی بیسس پر رینکس مل رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی سفارش کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں، اور میری محنت کو اکنالج نہیں کیا گیا. پازیٹیو میننگ وہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ جاب میری چلی گئی ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ نے اب مجھے ایک اچھی جاب دینی ہے، اس سے زیادہ اچھی جاب دینی ہے، کوئی نیو ایکسپیرینس مجھے ملنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اپنا نیو بزنس سٹارٹ کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرا رزق رکھا ہے وہاں پر میں نے کوئی خیر بانٹنی ہو. بہت سارے ایسے پازیٹیو میننگز ہیں نا، جیسے نیگیٹو بے شمار میننگز ہیں، ویسے پازیٹیو بھی میننگز ہیں. اب یہ جب ہم کسی بھی چیز کو پازیٹیو میننگ دیتے ہیں نا تو آل از گڈ، ایسا ہی ہے.
جب ہم اس کو نیگیٹو میننگ دیتے ہیں تو ہمارا جو بیہیویورل پیٹرن ہوتا ہے نا اس میننگ کے اکارڈنگ ہوتا ہے. ہمارے تھاٹس نیگیٹو ہوتے ہیں, ہمارے ایموشنس نیگیٹو ہوتے ہیں. ان نیگیٹو ایموشنس اینڈ تھاٹس کے پیٹرن کے اندر جب ہم ایکشن پرفارم کرتے ہیں تو وہ ایکشن بھی برا ہو جاتا ہے. وہ نیت نہیں ہوتی اس کو برا کرنے کی, پھر بھی وہ برا ہو جاتا ہے. اینڈ دین اس کے ریزلٹس بھی برے ہوتے ہیں. اینڈ دین یہ بلیف پکا ہو جاتا ہے. یہ ایک بیچ ڈور ماڈل ہوتا ہے تھنکنگ کا کہ کیسے ہمارے ایکشنز جو ہے نا وہ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی گیم کیا ہے؟ میننگ کی گیم ہے. آپ نے چیزوں کو نیگیٹو میننگس دیے ہیں. چیزیں نیوٹرل تھیں, سچویشنز نیوٹرل تھیں, آپ نے ان کو یا تو نیگیٹو میننگ دے دیا یا پھر پازیٹیو میننگ دے دیا. اگر نیگیٹو میننگ دیا ہے تو آپ کا پاسٹ نیگیٹو ہے اور آپ اس پاسٹ کا ابھی تک ٹراما اپنی زندگی میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, یہ سب کچھ لے کے بیٹھے ہیں. اور نیگیٹو فیوچر کیا ہے؟ فیوچر کے خدشے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, امید نہیں ہے. تو لوگ یا تو رہ رہے ہیں اس کے اندر یا پھر اس کے اندر. یہاں پر اور یہاں پر اگر رہے نا تو پھر وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کا دونوں کا تعلق ہوتا ہے میننگ کے ساتھ. اگر آپ نے نیوٹرل چیز کو نیگیٹو میننگ دے دی ہے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گی, پازیٹیو میننگ دے دیا تو وہ پازیٹیو ہو جائے گی. تو جو پریزنٹ کنیکشن ہوتا ہے نا مائنڈ فلنس کا, سکون کا, ذہنی حالت کا سکون میں ہونا, وہ ہوتا ہے جب آپ پریزنٹ کنیکٹڈ ہوتے ہو, جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ماضی میں جو میرے رب تعالیٰ نے مجھے ایکسپیرینسز دیے ہیں اس کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں, میری گروتھ ہوئی ہے, میری کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ڈیل کرنا آ گئی ہیں, اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کا اور بے شمار طرح کے رزق سے نواز دیا. پھر آپ پریزنٹ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ماضی کا غم نہیں رہتا اور آپ کو فیوچر کا خوف بھی نہیں رہتا. اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ تعلق کن کا مضبوط ہوتا ہے؟ جن کو جو نہ تو ماضی کے غم میں ہوتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے خوف میں ہوتے ہیں. وہ پرسکون ہوتے ہیں, ان کو امید ہوتی ہے کہ جس رب کا ماضی میں کرم ہوا ہے, آج کرم ہوا ہے, وہ بعد میں بھی کرم ہوگا, بعد میں بھی کرے گا, اور اب یہاں تک اللہ لے آیا تو آگے بھی پہنچا دے گا. تو اس مینٹالٹی کے ساتھ آپ کے پاس ذہنی سکون ہوتا ہے اور آپ مائنڈ فلی پریزنٹ رہتے ہیں. اور جب پریزنٹ نہیں رہتے تو آپ کے دماغ کے اندر سوچیں ہوتی ہیں, کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز, یا تو آپ نے پریشانیاں پاسٹ کی پالی میں ہوں گی یا پھر فیوچر کی پالی میں ہوں گی. بس کیونکہ پریزنٹ کا تو وہی مومنٹ ہے نا آپ کے پاس. اس وقت آپ سانس لے رہے ہیں, آپ بات کر پا رہے ہیں, آپ کھا پا رہے ہیں, آپ کے سر کے اوپر چھت موجود ہے, آپ کے پاس امن موجود ہے. تو یہ پریزنٹ پرسکون ہے, پرسکون ہے. اس کے بعد سیکشن 9 کے اندر ہم کیا بات کریں گے؟ سیکشن 9 کے اندر ہم نے بات کرنی ہے امپورٹنس آف صلاح. اب موسٹلی جو تھیوری کا پارٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ میں رکھا جاتا ہے, اور جو کنسیپچول پارٹ ہوتا ہے وہ لاسٹ میں ہوتا ہے, ان دا مڈل ہوتا ہے. میں نے اس کو لاسٹ میں رکھا ہے, تھیوری کے پارٹ کو. دا ریزن از کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس امپورٹنس سب نے سن رکھی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے امپورٹنٹ ہے, یہ اس طرح سے بہتر ہے, ویسے بہتر ہے, یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا, جنت کی چابی ہے صلاح, پہلا سوال ہم سے صلاح کا ہونا ہے. لیکن پھر بھی صلاح میں ریگولیرٹی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ صلاح کیا ہے. اس ریزن کی وجہ سے میں نے باقی پارٹ کو پہلے رکھا ہے اور آخر میں یہ امپورٹنس کا پارٹ رکھا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ صلاح کیا ہے, پھر آپ ان احادیث کو, آپ ان آیات کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاح کو قائم رکھنے کا کیوں کہا ہے. قائم رکھنے کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ ریگولر ہوتے ہیں, پنکچوئل ہوتے ہیں, آن ٹائم ہوتے ہیں, آپ کا ڈیلے نہیں آ رہا ہوتا, آپ کی ارریگولیرٹی نہیں ہوتی, کنسسٹنسی بھی جو بلڈ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بھی سرٹن ریزنز ہوتے ہیں. اس سیریز میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ کچھ مینٹل بلاکیجز بھی آپ کے کلیئر ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنسسٹنسی میں مدد مل سکے. ٹھیک ہے. اینڈ دین ان دا سیکشن 10 ہم کنکلوژن کی طرف چلے جائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس پوری سیریز کے اندر کیا لرن کیا ہے اور اس سے ہمیں ملا کیا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے, اس کو لائٹ نہیں لینا, کیونکہ جہاں پر بھی کچھ بھی کہیں پر بھی لرن کریں نا تو آپ نے ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. وہ خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے اپنی اسٹیٹ لکھ لینی ہے. آج اپنے ساتھ ایک نیکی کر لیں, اور وہ نیکی آپ نے یہ کرنی ہے کہ اسٹیٹ لکھ لینی ہے, آپ کی صلاح کی حالت ابھی کیا ہے, آپ کی دماغی حالت ابھی کیا ہے, کیا پرسکون ہے, کیا مائنڈ فلی پریزنٹ ہے, اور آپ کی عادتیں کیسی ہیں, آپ ڈپریشن میں ہیں, نیگیٹو پاسٹ میں ہیں یا نیگیٹو فیوچر میں ہیں, کہاں رہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ نے خود سے پوچھنی ہیں اور ایک صفحے کے اوپر یہ سارا کچھ لکھ لینا ہے. پھر آپ نے 2 مہینے, ہماری یہ صلاح سیریز اللہ کے فضل سے چلتی ہیں. اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ ہمیں ان 2 مہینوں کے اندر اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب ہو. اللہ پاک کے فضل سے ہم کر لیں گے. ہمارا اسکیجول یہ رہے گا کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہم انشاءاللہ کلاسز کور کریں گے. آپ کی 20 to 30 منٹس کی کلاسز ہوں گی. ٹھیک ہے, 20 to 30 منٹس کی کلاس ہوگی جسٹ منڈے ٹو فرائیڈے. سیٹرڈے اینڈ سنڈے آپ کا آف ہوگا. سیٹرڈے اینڈ سنڈے جب آپ کا آف ہے تو سیٹرڈے کو آپ کو پورا ایک نا سمری پرووائڈ کی جائے گی فرام دا ایڈمنس کہ ہم نے پورے اس ویک کے اندر کیا چیز کور کی ہے. ایک اوور ویو ہوگا
برڈ آئی ویو ہوگا کہ ہم کن چیزوں کو، کن کنسیپٹس کو کور کر کے ہم اس ویک کے اینڈ تک پہنچے ہیں. اینڈ دین آفٹر 2 ویکس آپ کا ایک کوئز ہوا کرے گا، تاکہ آپ لوگوں نے جسٹ اس کو ایک فری سیریز میں نہیں جانا کہ یہ فری سیریز ہے تو جسٹ یہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کچھ پوچھا نہیں جائے گا. آپ کی ریگولیرٹی کو مانیٹر کیا جائے گا، ان سینس کیا جائے گا کہ جب آپ لوگ کوئزز اٹیمپٹ کریں گے آپ کی اٹینڈنس وہاں پر دیکھی جائے گی، پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کون سے لوگ سیریس ہیں کون سے نہیں ہیں. سیریس آپ نے ہونا ہے تو آپ نے اپنے لیے ہونا ہے. میں نے ڈنڈا لے کر آپ کے سر پہ نہیں کھڑے ہونا. اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آنے والے وقت کو بدلنا ہے تو آج کو بدلنا پڑے گا. مستقبل بدلنے کی ابتدا آج سے ہوتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ہو کہ میرا پرسوں بدلنا ہے نا میں نے، تو میں پرسوں کام شروع کروں گی یا کروں گا. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو آج اس لمحے میں اپنا کام شروع کرنا ہے، اس لمحے میں اپنا فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ خود سے کرنا ہے کہ جیسے آج ہے کیا ویسے ہی رہنا ہے پوری زندگی کے لیے، یا آج ایک قدم اٹھانا ہے اپنے لیے. آفٹر 2 ویکس جب آپ کا کوئز ہوگا تو آپ لوگ اچھے سے یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ جو آپ لوگ لرن کر رہے ہیں وہ ایبزارب ہو پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا. تو کوئز کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جیسے جیسے جس پارٹ کو صلاح کے سمجھتے جائیں گے، جب صلاح ادا کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آ جائے گا، اس کا چینج نظر آ جائے گا. اینڈ دین میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے کوشش کریں، کیونکہ موسٹلی نا سب پروفیشنلز ہوتے ہیں. DTD میں موسٹلی اسٹوڈنٹس پروفیشنلز ہیں، یا تو وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا پروفیشنلز ہیں، جاب ہولڈرز ہیں، بزنس ہولڈرز ہیں. تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ نے 20 منٹس کی کنسسٹنسی کے اوپر فوکس کرنا ہے. ڈیلی کا نا آپ نے 20 منٹس کا کام کرنا ہے، جسٹ ڈیلی کا 20 منٹس کا. یہ آپ نے 2 منتھس کے لیے ڈیلی کے 20 منٹ آپ نے نکالنے ہیں. اگر اکٹھے نہیں نکلتے 10 منٹ صبح نکال لیں، 10 منٹ رات کو نکال لیں. اور اگر دیکھیں تو آپ کے پاس 20 منٹ آسانی سے نکل جائیں گے. اور آپ نے نا ایک ایپ، آپ کو لنکس کچھ ایپس کے شیئر ہوں گے، جس سے نا آپ اپنی نماز کی ریگولیرٹی اور اس کی کنسسٹنسی کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کی جو ڈیلی اینڈ منتھلی اینڈ ویئرلی اسٹریکس جو ہیں وہ وہاں پر بن جائیں گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی صلاح کس ونڈو کے اندر موجود ہے. دین ایک ایپ ہوگا جہاں سے آپ لوگ یہ میٹر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی 20 منٹس کی کنسسٹنسی ہے اس کو آپ مینٹین کیسے رکھ سکتے ہیں. آپ کی ڈیلی کی اسٹریک اگر آپ نے ڈن کر لیا 20 منٹس کا لیسن، وہاں پر جا کے کلک کریں. کلک نہیں کریں گے تو ساری بات ہے کہ آپ کا ڈے آف ہو جائے گا اور آپ کی اسٹریک جو ہے وہ وہاں سے کٹ آف ہو جائے گی. تو اسٹریک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی کنسسٹنسی کو بلڈ کرنا ہے، اور کسی بھی ہیبٹ کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ڈیز چاہیے ہوتے ہیں نا وہ 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. تو 21 ڈیز جب آپ اس چیز کو کنسسٹنٹلی کانشیسلی تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ کرتے ہو، 20 منٹس آپ کے برین کے اوپر ہیوی نہیں ہوتے. میں آپ کو 30 منٹس کیوں نہیں بول رہی، کیونکہ 30 منٹ میں آدھا گھنٹہ آ جاتا ہے. آدھے گھنٹے کا وقت کیسے نکلے گا؟ یہ تو نہیں نکل سکتا. ہماری تو زندگی بڑی مصروف ہے بھائی، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. تو اس ساری چیز میں کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو جسٹ 20 منٹس نکالنے ہیں. 20 منٹس آپ کے برین کے اوپر ہیوی نہیں ہے. 10 منٹ صبح نکال لو، 10 منٹ شام کو نکال لو. ایزیلی اس سیریز کو کور کرو. اینڈ دین آپ نے 2 مہینوں کے بعد دوبارہ سے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ سیکھا کیا ہے، امپیکٹ کیا آیا ہے، چینج کیا آیا ہے، کیا کوئی ایسی ویلیو ایڈ ہوئی ہے لائف کے اندر، صلاح کے اندر، جو پہلے نہیں تھی. اور اگر ہوئی ہے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ کے پاس جو کمیونٹی موجود ہے، واٹس ایپ کمیونٹی، اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک اناؤنسمنٹ ایپ ہے جہاں پر آپ کو لیکچر شیئر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹڈی ریسورسز ہیں، اسٹڈی ریسورس جو آپ کا ہوگا نا، جو اسکرین کے اوپر جتنا بھی چیزیں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں گی، وہ نوٹس وغیرہ، وہ سب آپ کو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے. ابھی ہم اس کو یوٹیوب کے اوپر اسٹارٹ کر رہے ہیں، وہیں سے آپ کو لیکچرز ملیں گے. اور فیبرری کے اینڈ تک ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو LMS پر موو کروا دیں، وہاں پر آپ کو لاگ ان مل جائے گا. اور جن لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، جب آپ کو لاگ ان پرووائڈ ہوگا نا، آپ لوگوں نے وہاں پہ رجسٹر کر لینا ہے اور اپنی ID سے لاگ ان کر لینا ہے. آپ کو ایکسیس صلاح سیریز کی مل جائے گی پھر، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو ایکسیس ہے یہ جسٹ 2 منتھس کے لیے ہے، یا پھر شوال کے مڈ تک میں اس کی ایکسیس دوں گی. یہ آپ کے پاس پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے نہیں ہے. کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، ورنہ بعد میں نہیں. دا ریزن از کہ جب ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز موجود ہے، ہم پروکریسٹینیشن کے اندر چلے جاتے ہیں. ابھی نہیں کیا، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، اگلے مہینے کر لیں گے، ابھی یہ چل رہا ہے، ابھی وہ چل رہا ہے. تو یہ پروکریسٹینیشن آپ کو، یہ جو ڈیلے ہے نا، دیکھیں شیطان آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتا. وہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، آپ کے قدم کو زنجیر نہیں لگا سکتا. وہ صرف ایک کام کر سکتا ہے، ڈیلے کر سکتا ہے، آپ کو پروکریسٹینیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہر سال میں اکمپلش کرنے کا سوچتے ہو لیکن نہیں کر پاتے، کیونکہ پروکریسٹینیشن آ جاتی ہے، لیزینس آ جاتی ہے. پروکریسٹینیشن میں نہیں جانا. آپ کے پاس ہائی وائب اسٹوڈنٹ گروپ موجود ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ چلو. سفر اگر اچھے سے طے کرنا ہونا تو کوئی ساتھی موجود ہو تو بڑا خوبصورتی سے طے ہوتا ہے. اور یاد رکھنا بیٹا، زندگی میں نا منزل اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا آپ کا سفر اہم ہوتا ہے. کیونکہ مزہ جو آتا ہے نا وہ آپ کو سفر میں آتا ہے، وہ منزل پر نہیں آتا. منزل پر تو ٹھیک ہے، آپ کو ایک اکمپلشمنٹ مل جاتی ہے، ایک اچیومنٹ مل جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کو اکمپلش کر لیتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ جو اصل مزہ ہے نا وہ آپ کو راستے میں آتا ہے. تو ان 2 منتھس جب آپ کمیونٹی کے اندر انوالو ہو کے اپنے سفر کو طے کریں گے،
جو فیلنگز ہیں آپ کی شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے اپنے نوٹ شیئر کریں، ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھیں۔ اگر کہیں پر آپ کو پرابلم ہوتی ہے، کسی بھی کمیونٹی کے ممبر کی طرف سے ان باکس میں آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے، دین میل اینڈ فیمیل ایڈمنس آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں۔ آپ نے جسٹ ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو رپورٹ کرنا ہے ایشو سے ریلیٹڈ، اینڈ دین وہ سالو کر دیا جائے گا اور آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ آپ کو سیف، سیکیور اینڈ فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا یہ ایڈمنس کی ذمہ داری ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں گے۔ آئی ہوپ کہ اس انٹروڈکشری سیکشن کے اندر میں سارا کچھ ایکسپلین کر چکی ہوں۔ کوئی بھی کوشچن آپ لوگوں کا ہو تو گروپ کی چیٹ آپ سے آپ کی اوپن کر دی جائے گی۔ فرام منڈے آپ کی ریگولر کلاسز اب اسٹارٹ ہیں، تو اسپیڈ پکڑ لیں اور ایک نئی مومنٹم کو پکڑیں، فریش ہو جائیں اور اپنی زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔